یہ فرق. تو یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے. یہ عین ایمان ہے جس کو آپ وسوسہ سمجھ رہے ہیں. وسوسہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے جو توحید بیان کرنے کو رسول اللہ کی گستاخی سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نوید اختر بھائی نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پاکستان میں تو سرگودا سے ہوں، لیکن کافی ٹائم ہے ابھی ادھر یو اے میں مقیم ہوں، دبئی میں. دوسرا یہ ہے مطلب سوال آپ سمجھ لیں یا ایک بندے کی ایک تھوڑی سی نا ذہنی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت عرصہ آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی میں اور بریلوی مکتبہ فکر میں گزارا ہے. آلموسٹ کوئی بچپن سے ہی یہی سین چلا ہے. یہ تو پچھلے کوئی ایک دو سال سے مطلب تبدیلی آئی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر میں نا کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ان کی جو مطلب چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، جو کہ ظاہر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. لیکن مطلب ابھی ہم جب توحید کی یا اس طرح کوئی اللہ کی صفات کی بات کرتے ہیں تو بریلویوں نے بہت زیادہ چیزیں جو نا وہ نبی کی ذات کے حوالے سے بھی کی ہوتی ہیں. تو وہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سوچتے ہیں تو اس میں یہ ایک آتا ہے کہ یار مطلب کہیں کوئی توہین نہیں ہو رہی، یا اگر اللہ معاف کرے مطلب کوئی اس طرح کا سین تو نہیں ہم کر رہے، یا مطلب اگر یہ چیز اللہ میں ہے تو ہمیں تو یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ غیر اللہ بھی یہ چیز کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ایک بڑا وہ ایک نا بریلوی میں یہ سارا سین چلتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ مطلب توحید کے حوالے سے نا شاید میں بیان نہیں صحیح کر پا رہا، لیکن یہ اگر وہ کس طرح کلیئرفائی کر دیں. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو بریلویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بھی کوالٹیز ہیں، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 علی بھائی، نیکسٹ کویسچن نمبر 17 ہے. نوید بھائی یو اے ای سے تھے. وہ پوچھتے ہیں بریلویوں نے جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں جو اللہ کی صفت ہیں، تو کیا وہ دماغ سے نکلتی نہیں تو ان کا وبال تو نہیں ہوگا؟ ہاں، وہ اصل میں یہ پوچھ رہے تھے کہ یعنی ہمیں وسوسہ آتا ہے کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھیں گے کہیں نبی علیہ السلام کی گستاخی نہ ہو رہی ہو. تو میں آپ کے اس شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ابو داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ کو سجدہ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں عراق میں ہیرا نامی ایک شہر میں گیا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے دنیا اور آخرت میں سردار ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ حدیث میں باقی بعد میں مکمل کرتا ہوں، پہلے یہاں تک آپ رکیں. اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی محبت کو ریجیکٹ کر دیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کو سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اب یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے. یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رسول اللہ کی عزت کے لیے بھی کوئی کام کیا جائے گا اور وہ قرآن و سنت کے منافی ہے تو رسول اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، الٹا ڈانٹتے ہیں. حالانکہ اس نے کو خدا سمجھ کے تو سجدہ نہیں کیا تھا نبی علیہ السلام کو، اللہ کا بندہ سمجھ کے کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ڈانٹ دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد. ایک 2010 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں آپ پڑھ لیں، کانوں سے دھواں نکالنے والی حدیث ہے یہ. تو آپ علیہ السلام وہ خطبہ خود سن رہے تھے اپنے صحابی کا، تو اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بہک گیا. دنیا میں کسی لٹریچر جاننے والے کے پاس یہ جملہ لے جائیں، اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کر دے وہ ناکام ہو گیا.
لیکن نبی علیہ السلام اس جملے کو سن کے اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے، تو نے دو کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ وہ دو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا، وہ پہلے کہہ چکا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا۔ لٹریچر میں تو یہ جملہ بالکل درست ہے، بلکہ لٹریچر میں تو بات کو ریپیٹ کرنا جملے کا عیب ہوتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ میں اور عرفان بھائی لاہور گئے، پھر اس کے بعد میں کہوں گا ہم دونوں نے ناشتہ کیا، ہم دونوں رکشے میں سوار ہوئے، میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ میں اور عرفان نے ناشتہ کیا، میں اور عرفان رکشے میں سوار ہوئے، میں اور عرفان جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھے، نہیں، یہ جملے کا عیب ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ تعارف کروا دیا اس کے بعد دونوں دونوں ہی ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ رسول کے اعتبار سے اس چیز کو برا سمجھا کہ کوئی ان دونوں کے کہ توحید میں کہیں فرق نہ آئے، اور ابو داؤد میں تو آگے بھی الفاظ ہے، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ ادھر سے نکل جا، اتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں؟ اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں، مستقل بالذات مان رہا ہوں، آپ کو اللہ کی اطاعت سے مان رہا ہوں، حالانکہ وہ سب کچھ کر رہا ہوگا، اس زمانے میں تو شرک نہیں تھا رسول اللہ کے ساتھیوں میں، یہ تو بعد میں سارے معاملات انٹر ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا۔ تو اب مجھے بتائیں جو چیزیں رسول اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اس سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عزت کر رہے ہیں کرسچنز، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو عزت کے لیے کر رہے ہیں نا، ذلیل کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے، اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں اور سارے زمین والوں کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ پکے کٹر کافر ہیں، کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب ایک کرسچن کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہنا اس کے نزدیک تو گستاخی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو عین ایمان ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا مقابلے پر، بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں، اور میں جب یہ کہہ رہا تھا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے مقابلے پہ میں اللہ کا رسول کی حیثیت سے آپ کی بات کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث، ہاں جہاں اللہ اور رسول کو ہم جمع کرتے ہیں اکٹھا وہاں تو ہم مانتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام کو وہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، بالکل دین تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ تو ہم یہی کہیں گے۔ بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں قرآن میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو چھوٹی چیز ہے رسول اللہ کی شان میں، اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی، اس سے بڑی شان یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ اس سے بڑی شان ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور اس سے بھی بڑی شان یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا پھر میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی جو اللہ سے پکی محبت کرتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو جہاں اللہ رسول تعلیمات میں ایک آرگینک ہول ہے، لیکن جہاں ہم تکوینی امور کی بات ہوگی، تقدیر کے معاملات ہوں گے، وہاں اللہ خالق ہے رسول اللہ مخلوق ہے۔ یہ فرق، تو یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے، یہ عین ایمان ہے جس کو آپ وسوسہ سمجھ رہے ہیں۔ وسوسہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے جو توحید بیان کرنے کو رسول اللہ کی گستاخی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو رسول اللہ اپنی گستاخی خود پھر نعوذ باللہ کرتے رہے، یہ کہہ کے کہ سر اٹھا کیوں مجھے سجدہ کر رہا ہے، بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے کیوں کہا ان دونوں کو، تجھے اللہ رسول کو علیحدہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا رسول اللہ اپنی گستاخی خود کر رہے تھے؟ یہ میں نے پھکی نہیں، آپ کو پھکا دے دیا حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔
آپ سے مراد ہے کہ آپ کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے اس کو انشاءاللہ اس کو آرام آ جائے گا.